کیونکہ بنگلور سے باہر جا کر خریدنا استطاعت کے باہر ہے۔ بنگلور کے اندر اگر آپ کو سہولت مل گئی تو بنگلور کے اندر 1000-2000 روپے زیادہ صحیح آپ جا کر خریدو۔ جہاں تک بیل اونٹ کا مسئلہ ہے، اونٹ کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک گائے کا مسئلہ ہے، نہ دو، کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ بیل کا مسئلہ ہے، ہوشیاری سے کام لو، محمد کا غلام دھوکہ نہیں کھاتا۔ باہر جا کر جانوروں کو نہ خریدو، بلکہ ان ڈھنگروں کو کہہ دو، جانور کے پالنے والوں کو کہہ دو کہ جناب تم اگر جانور تمہارا بیچنا چاہتے ہو ہمارے گھر کے دروازے تک لاؤ گے تو ہم خریدیں گے، ورنہ نہیں خریدیں گے۔ آج اعتبار کا دور نہیں ہے، ورنہ ہم نے سنا ہے کہ جو آدمی جانور بیچا اس کو ہم نے خریدا، گاڑی میں سوار کر کے 6-7 کلومیٹر پار نہیں ہوتے، بیچنے والا ہی پولیس کو انفارمیشن دے کر پھر وہاں پر سمجھوتا ہو کر آدھا پیسہ پولیس کو چلے جاتا ہے، پھر وہ جانور پلٹ کر یہیں آتا ہے۔ ایسے کئی غیر مسلموں نے ایک ایک جانور کو 10-12 مرتبہ بیچ کر مسلمانوں کو لوٹا ہے۔ اس لیے بنگلور سے باہر جا کر آپ لوگ کسی بڑے جانور کو نہ خریدو، بلکہ آپ بنگلور ہی کے اندر حتی الامکان چھوٹے جانور بکرے کو خریدنے کی کوشش کرو۔ اس وقت کے حالات آپ کو یہی کہہ رہے ہیں، اور ہمارے دھرم اور آستھا اور ہمارے مذہب میں بکرا قربانی میں جائز، بیل قربانی میں جائز، گائے قربانی میں جائز، اونٹ قربانی میں جائز۔ گائے کا مسئلہ تو ہمارے بڑوں نے احتیاط برتنے کا کہا ہے، اسے اگر ہم نکال دیں گے تو بکرا جائز ہے، بکرے کی تمام قسمیں جائز، بیل اور گائے اور اس کی تمام قسمیں جائز۔ بھینس بھی اگر ملتی ہے آپ کو تو بھینس بھی آپ قربانی میں دے سکتے ہیں۔ بھینس برا جانور نہیں، بھینس غلیظ جانور نہیں، بھینس نکما جانور نہیں۔ یوپی میں پوچھو کہ بھینس کا بھینس کی کیا قدر ہے، بہار میں پوچھو کہ بھینس کی کیا قدر ہے۔ علماء کرام نے صاف طور پر فقہ میں لکھ دیا ہے کہ الجاموس من البقرہ، کہ بھینس گائے کی اور بیل ہی کی قسموں میں سے ہے۔ جیسے گائے اور بیل کی قربانی دینے سے ادا ہو جاتی ہے، بھینس کی قربانی دینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ گائے اور بیل اور اونٹ پہ ذات کا حصہ جیسے لگتا ہے ویسے بھینس میں بھی ذات کا حصہ لگتا ہے۔ لیکن ان تمام مسائل کو پیش کرنے کے باوجود آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، بنگلور سے باہر جا کر کوئی جانور نہ خریدو، بنگلور کے اندر خریدو۔ جہاں تک ہو سکے بکرا خریدنے کی کوشش کرو۔ اور میں آپ کو اس سال ایک آسان راستہ بھی بتا دیتا ہوں، غور سے سنو۔ ہم لوگ محبت میں آ کر زندوں اور مرحومین اور بچوں کے نام سے قربانی دیتے ہیں۔ مثلا ایک بیل میں 7 حصے، ایک میرا، ایک میری بیوی کا، ایک میرے ابا کا، ایک ہمارے امی کا، ایک دادا کا، ایک دادی کا، ایک نانا کا، مثال کے طور پر۔ اب یہ 7 حصوں میں زندے کتنے ہیں؟ الحمدللہ میں اور میری بیوی زندہ ہے، ابا نہیں، امی نہیں، دادا نہیں، دادی نہیں، نانا نہیں۔ یہ 5 لوگوں کی قربانی مرحومین کے لیے نفل قربانی ہوئی۔ اس میں سے 2 جو قربانی ہے وہ واجب قربانی ہے۔ اب بیل کی قیمت کتنی ہے؟ بڑی بہترین اور بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، اس پر اگر عمل کر لیں گے نا ہم کو کسی قانون کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہماری قربانی دشمنوں کو جواب دینے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں سنو، میں اگر ایک بیل خریدوں 7 حصے اس کے اندر داخل کرتا ہوں، ایک میرا حصہ، ایک میری بیوی کا حصہ، ایک میرے ابا کا حصہ، ایک میری امی کا حصہ، ایک دادا کا حصہ، ایک دادی کا حصہ، ایک نانا کا حصہ۔ یہ 7 حصوں میں زندے کتنے ہیں؟ الحمدللہ میں اور میری بیوی زندہ ہے، بقیہ 5 جو حصے ہیں وہ مرحومین کے حصے ہیں۔ میں 7 حصوں والا جانور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مرحومین کو بھی ثواب پہنچ جائے۔ یہ 7 حصوں میں 2 حصے واجب ہو گئے، 5 حصے نفل ہو گئے۔ اب میں 7 حصے والا جانور خریدوں، کتنے روپے میں ملتا ہے؟ 30,000 روپے میں جانور ملتا ہے، 25,000 روپے میں جانور ملتا ہے۔ اب 7
हिस्सों वाला जानवर अगर खरीदना है, मुझे बेंगलुरु से बाहर जाना है, चेक पोस्ट पार करना है, डरना पड़ता है। वो जानवर अगर पुलिस हड़प कर लिया तो फिर मुझे दूसरा जानवर देना पड़ता। इन तमाम मुसीबतों से बचते हुए वही 30,000 रुपए हम लोग अपने हाथ में रखकर इस साल मरहूमीन की कुर्बानी को मौकूफ कर देंगे। उनके लिए नमाज पढ़कर सवाब पहुंचाएंगे, कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाएंगे, सदका करके सवाब पहुंचाकर जो 2 हिस्से वाजिब है मेरे और मेरी बीवी के, ये 2 हिस्से हम बकरे खरीद कर दे देंगे। न रहे बांस न बजी बांसुरी। आइडिया अच्छा है? समझ में आया आइडिया? किसे किसे समझ में आया हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, सभी बकरे दो, झुको न को। बाज़ लोग अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी कुर्बानी देते हैं, जायज है। इस साल अगर हालात नहीं है उनकी तरफ से ना दो, बकरे खरीद लो।